بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو ابلاغ ہے وہ اپنی مادری زبان کے اندر سب سے اچھا ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں ایک رسم بن گئی ہے کہ I'm sure کہ آپ کے اسکول کا ایک ڈیکورم ہوگا اور آئی ریسپیکٹ آل دیٹ ڈیکورم، لیکن جنرلی ہمارے جب میں کالج میں پرنسپل تھا تو سب لوگ بیٹھے پنجابی میں یا سرائکی میں گپے مارتے تھے، پھر اچانک کہتے تھے اوکے میٹنگ اسٹارٹڈ، لیڈیز اینڈ جینٹلمین ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دس۔ ابھی 1 منٹ میں کیا ہو گیا؟ ابھی تو سارے پنجابی میں باتیں کر رہے تھے، تو ابھی ایک دم میں کیا ہو گیا ایسا؟ تو اس لیے میں نے اپنے یہ سیکھا ہے کہ اگر ایک بھی شخص ہم ایسا ہے کہ جو اردو نہیں سمجھتا تو ہمیں ڈیفینیٹلی انگلش میں بات کرنی چاہیے، لیکن اگر سب اردو سمجھتے ہیں تو مجھے اجازت دیں تو ہم اپنی مادری زبان میں ہی بات کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بندے کو جو پنجابی اسپیکنگ ہے نا، تو اسے کہیں کہ پیسے گنے، تو وہ جو بھی زبان بولتا ہے وہ پیسے گنتے 1 2 3 وہ پنجابی میں گننا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ جو ہماری شعور کی اور سوچ کی زبان ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنی مادری زبان ہی ہوتی ہے۔ تو بہت بہت شکریہ۔ اور میں آپ لوگوں سے جب بات کر رہا ہوں تو مجھے بہت ہی ایک فخر محسوس ہوتا ہے، آپ سے ہی نہیں، جب بھی کسی ٹیچر سے، اساتذہ سے بات کرتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ جو ہیں وہ میرے خیال کے اندر معاشرے کا سب سے اہم طبقہ ہے۔ اور ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا غفور اوف، یہ جو داغستان ایک چھوٹا سا ملک ہے سینٹرل اسٹیٹس کے اندر، تو ان کی ایک زبردست کتاب بھی ہے جس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے، یہ میرا داغستان۔ تو لوگ ان سے جب بھی رشیا بریک نہیں ہوا تھا تو ان سے مختلف سماجی مسائل کے بارے میں مشورے کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو ایک بار لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جتنے فیکٹری اونرز ہیں یہ بہت زیادہ استحصال کرتے ہیں مزدوروں کا، تو اس لیے بتائیے کیا کریں؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ان کی تو عادت ہی ہوتی ہے، آپ اگنور کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ عرصے بعد لوگ گئے کہ یہ جو یونینز بن گئی ہیں، مزدور کام نہیں کرتے تو وہ بہت ایکسپلائٹ کرتے ہیں سب کو، ان کا کوئی بات نہیں، وہ غریبوں کی عادت ہی ہوتی ہے، فکر نہ۔ غرض یہ کہ وہ مختلف طبقات کے بارے میں جب کہتے رہے تو وہ ہمیشہ ٹالتے رہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں سارے ملک کے طبقے خراب ہو رہے ہیں، معاشرہ بہت نیچے جا رہا ہے، تو آپ کب کہیں گے کہ نقصان ہونا شروع ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب تک ایک اسکول کا ٹیچر ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ پڑھا رہا ہے اس وقت تک اس ملک کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو جب تک جو ہے کسی معاشرے کے اندر استاد اپنے رول کو سمجھتا ہے اور دیانتداری کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس وقت معاشرہ انٹیکٹ رہتا ہے۔ اور اس کا اپوزٹ بھی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ استاد اپنے اس رول سے نیچے اتر جائے تو معاشرہ پھر نوز ڈائیو نیچے جانا شروع کر دیتا ہے۔ ہٹلر کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب وہ تباہ ہوا تھا جرمنی، تو اس نے یہ کہا تھا کوئی بات نہیں، اگر میرے اسکولوں کے ماسٹر اور میرے اسکولوں کی ٹیچر جو ہیں وہ ہیں تو فکر نہ کرو، میں نیشن کو دوبارہ بلڈ کر لوں گا۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے بات کرنا جو ہے وہ بہت ہی آنر کی بات ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کے اور میرے اوپر جن لوگوں کا تعلیم سے تعلق ہے ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی بھی ہے۔ جب یہ مجھے محمود صاحب نے، ان کی ٹیم نے ٹاپک دیا کہ رول آف اسکولز ان کریکٹر بلڈنگ، تو واقعی اسکول کی اور کالجز کی بنیادی ذمہ داری کریکٹر کو ہی بلڈ کرنا ہے۔ وہ ہماری بہن نے بھی کوٹ کیا تھا کہ ایجوکیشن کا اس کے علاوہ کوئی پرپز نہیں ہے کہ کریکٹر ڈیولپ ہو۔ تو میں کوشش کروں گا تھوڑی دیر کے لیے، یہ سب باتیں آپ کو معلوم ہی ہوں گی، لیکن اچھی باتوں کو دہرانے سے ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے، سننے والے کو اور بھی کہنے والے کو۔ اور میرا تجربہ یہ ہے کہ کہنے والے کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے اذان اگر کوئی دے نا، ہو سکتا ہے کوئی بھی شخص مسجد میں نماز پڑھنے نہ آئے، لیکن ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ جس نے اذان دی ہوتی ہے وہ خود نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو اس لیے مطلب سننے والے کو کتنا فائدہ ہوگا، لیکن کم از کم مجھے تو ضرور فائدہ ہوگا۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا نا کریکٹر کی ڈیفینیشن کو ہمیں اپنے ذہن کے اندر دہرانا چاہیے، کیونکہ بہت سارے میں نے دیکھا ہے پڑھے لکھے لوگ بھی پرسنالٹی کو کریکٹر کے ساتھ کنفیوز کر دیتے ہیں۔ جیسے مختلف اداروں کے اندر ایک پروٹوکول ڈیولپ ہوتا ہے، ایک مینرزم ڈیولپ ہوتی ہے کہ آپ نے اس طریقے سے بات کرنی ہے، تھینک یو کہنا ہے، دروازہ کھولنا ہے، اس طریقے سے بات کرنی ہے، یہ مینرزم ہے، کھانستے وقت ہاتھ رکھنا ہے، اس مختلف ساری باتیں اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں ایکچولی بائی ڈیفینیشن کریکٹر نہیں ہے، یہ پرسنالٹی ہے، اور پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے۔ فار یوٹیلیٹیرین پرپز ہمیں پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ چاہیے، کس موقع پر کون سے کپڑے پہننے ہیں، کس موقع پر کس طریقے سے آداب کا خیال رکھنا ہے، یہ بہت ضروری ہے، لیکن یہ ایکچولی کریکٹر نہیں ہے۔ پرسنالٹی وہ ہے جو مجمع میں ہوتی ہے، اور کریکٹر وہ ہوتا ہے جو تنہائی کے اندر ہوتا ہے۔ کریکٹر وہ ہے جو ہماری نیت ہے، کریکٹر وہ ہے جس کے بارے میں کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ شخص ایسا نہیں کر سکتا، اس کا نام کریکٹر۔ ان ادر ورڈ جو ہماری چوائسز ہیں نا، ان کا صاف ہونے کا نام کریکٹر ہے۔ میرے پاس 3 راستے ہوں گے، جو صحیح راستہ ہے میں وہ اختیار کروں گا، جو راستے دوسرے ہیں ان کے ساتھ جتنے مرضی بینیفٹس اور اٹیچ ہوں
जितने मर्जी और इंसेंटिव अटैच हों, लेकिन मैं उस रास्ते को इख्तियार करूंगा जो सही रास्ता है। इसका नाम करेक्टर है। और ये जो करेक्टर डेवलप होता है, ये उस टेक्निक से डेवलप नहीं होता जिस टेक्निक से पर्सनैलिटी डेवलप होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे आपके स्कूल मैं थोड़ा सा वॉक करके आया हूं, तो और वो बच्चा आपका हेड प्रोफेसर वदू साहब था और बाकी सब लोग देख के मुझे अंदाजा हो रहा है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस स्कूल के अंदर उन्हीं लाइंस के ऊपर कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रही होगी जो ये बच्चे यहाँ से गुजर के जा रहे होंगे। लेकिन अमूमी तौर पर हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए जो टेक्निक यूज होती है, वो टेक्निक वही है जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए यूज होती है। देखिए पर्सनैलिटी और उसका नाम ग्रूमिंग नहीं है, उसका नाम ट्रेनिंग है या उसका नाम टेमिंग है। माफ कीजिएगा, टेमिंग का उर्दू तर्जुमा सिधाना है। जैसे आप एक बंदर को स्टूल पर बैठना सिखा दें, या एक रस्सी से पकड़ के एक बंदर को चलना सिखा दें, या रीछ को जो है वो आप जंप लगाना सिखा दें, या आग के गोले में से निकालना शुरू कर दें, तो इसको कभी भी ग्रूमिंग नहीं कहेंगे, इसको हम टेमिंग कहेंगे। लिहाजा एक खास किस्म की मैनरिज्म के साथ एक बच्चा बिहेव कर रहा है, तो ये एक्चुअली कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं है, ये उसकी ट्रेनिंग है और टेमिंग है, राइट। कैरेक्टर की बिल्डिंग का एक टोटल कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर एक टोटल डिफरेंट एल्गोरिदम है, और मैं अगले 10, 15, 20 मिनट में कोशिश करूंगा कि वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर सकूं। जब मैं आ रहा था तो मुझे सर ने ये कहा कि थोड़ी पेरेंटिंग पर बात कीजिएगा, तो एक्चुअली पेरेंटिंग ही वो एल्गोरिदम, उस एल्गोरिदम का नाम है। एक बात ये जरूर समझनी चाहिए कि जब हम कहते हैं पेरेंटिंग, हमारी जब ये पेरेंटिंग की वर्कशॉप जो हम बहुत रेगुलरली कराते हैं, तो जो पार्टिसिपेंट है वो कहते हैं जी हमें बताइए, हम ये सीखने के लिए आए हैं कि कैसे बच्चों को सीधा करें, कैसे उनकी ट्रेनिंग करें, कैसे बच्चों को अच्छा बच्चा बनाएं। तो मैं उनसे करता हूं कि पेरेंटिंग का कतई ये मतलब नहीं है कि बच्चों को कैसे अच्छा बच्चा बनाएं। पेरेंटिंग का मतलब है पेरेंट्स को अच्छे पेरेंट्स कैसे बनाएं। पेरेंटिंग का मतलब पेरेंट्स की तरबियत है, पेरेंटिंग का मतलब बच्चों की तरबियत नहीं है। क्योंकि पेरेंट्स वो सांचा है कि जिस सांचे में से निकलकर बच्चे बनेंगे। जैसे आप तमाम खवातीन, अक्सर खवातीन ही हैं, केक बनाती होंगी घर में, तो अगर आपने केक को हार्ट शेप बनाना है तो उसकी बुनियादी शर्त यह है कि वो जो सांचा है वो हार्ट शेप हो। अगर वो सांचा हार्ट शेप नहीं होगा तो केक हार्ट शेप का नहीं बनेगा। तो लिहाजा बच्चे को जिस किरदार का हामिल बनाना है, उस किरदार का हामिल पेरेंट्स को होना बहुत जरूरी है। तो पेरेंटिंग इज ट्रेनिंग एंड टीचिंग ऑफ द पेरेंट्स, नॉट टीचिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ द चिल्ड्रन। एंड द नेचुरल आउटकम ऑफ इट इज कि वो फिर कैरेक्टर वाइज बच्चे बनेंगे। तो मैं जो आपको अर्ज करना चाहता हूं, ये एक एक्चुअली ये स्टोरी है। एक बच्चा जो आपके यहां आज पैदा हुआ है, वो किस रास्ते से गुजर कर एक कैरेक्टरफुल इंसान बनेगा, वो मैं छोटी सी स्टोरी आपको शेयर करना चाहता हूं। जब बच्चा इस दुनिया में आंख खोलता है, तो आंख खोलते ही उसका जो दिमाग है उसमें बहुत बेसिक किस्म की इंस्टिंक्ट्स होती हैं। और आप हैरान होंगे कि दुनिया में जितने और जानदार पैदा होते हैं, उन सबसे कम इंस्टिंक्ट्स के साथ इंसान का बच्चा पैदा होता है। यानी जब बकरी का बच्चा पैदा होता है तो अगर आप में से किसी का देहाती बैकग्राउंड हो, तो बकरी का बच्चा जिसके घर में नहीं, जिनको बकरियां रखी हो, तो बकरी का बच्चा पैदा होने के 3 घंटे के बाद उसी तरह भागना शुरू कर देता है जिस तरह उसकी मां भाग रही थी, और 4-5 घंटे के बाद उसी तरह बोलना शुरू कर देता है जिस तरीके से उसका बाप बोल रहा था। कितनी हैरानी की बात है कि अशरफुल मखलूकात इंसान के बच्चे को बाबा मामा कहने के लिए भी 1 साल लगता है, और अपना सर उठाने के लिए 2 महीने 3 महीने लगते हैं, और उठ के बैठने के लिए कम से कम 6 महीने लगते हैं, और चलने के लिए कम से कम 1 साल लगता है। ये हैरानी की बात नहीं है कि पूरी कायनात का जो दूल्हा है, जो कि जिसे अशरफुल मखलूकात है, तो वो कुछ भी, जबकि बकरी का बच्चा जो है वैसे ही बोलने लग जाता है, वैसे ही करने लग जाता है। उसकी वजह यह है कि इंसानों के अलावा बाकी जितने जानदार इस दुनिया में आते हैं, वो सारे के सारे उन तमाम इंस्टिंक्ट्स, जिनको उर्दू में जिबिलतें कहते हैं, उन तमाम जिबिलतों के साथ पैदा होते हैं जो उनको एडल्ट लाइफ के लिए जरूरी है। लेकिन इंसान का बच्चा, आप हैरान हो गए, मैं अपने मेडिकल बैकग्राउंड की वजह से बता रहा हूं, सिर्फ 2 जिबिलतों के साथ पैदा होता है, सिर्फ 2, और वो इतनी बेसिक सर्वाइवल की जिबिलतें हैं। पहली है कि उसकी गाल को यूं करेंगे तो मुंह घुमा के वो जिस चीज से आप टच कर रहे हैं उसको मुंह में ले आएगा, ताकि वो सकलिंग की रिफ्लेक्स उसकी डेवलप हो सके और वो दूध पी सके। और दूसरा, पेशाब और पखाने का रास्ता जिस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर से बनता है उसे क्लोएका कहते हैं, कि क्लोएका जब भर जाएगा तो वो उसको ऑटोमेटिकली खाली कर दे। बस आप हैरान होंगे कि दिल का धड़कना, सांस का लेना, वेसल्स का कंट्रैक्ट करना, किडनी में फिल्ट्रेशन होना, ये तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहे हैं।
لیکن انسٹنکٹ وائز سوائے ان دو انسٹنکٹ کے انسان کے بچے کے پاس کوئی انسٹنکٹ نہیں ہوتی. لہٰذا اگر آپ انسان کا بچے کو آپ جنگل میں وہ پیدا ہو جائے تو زیادہ امکان ہے کہ وہ مر جائے گا، جبکہ بکری کا بچہ وہاں پیدا ہوگا بغیر کسی گائنوکولوجیکل آبسٹیٹریکل سپورٹ کے، بغیر کسی ویکسینیشن کے، زیادہ چانس یہ ہے کہ وہ سروائیو کر جائے گا. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ باقی تمام جاندار جو ہیں وہ دو لائنوں کے درمیان پیدا ہوتے ہیں، اس سے نیچے نہیں جا سکتے، اس سے اوپر نہیں جا سکتے، بس. اسی لیے جو بکرے 10,000 سال پہلے تھے آج کل بھی وہی بکرے ہیں. بکروں کا کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، ان کا کوئی کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن نہیں ہے، بکروں کا کوئی ورلڈ بینک نہیں ہے، بکروں نے کوئی اسکول نہیں بنایا، بکروں کی کوئی افواہ نہیں ہے، انہوں نے کوئی انسٹیٹیوشن نہیں بنایا اپنا، کیونکہ ان کے شعور کو اپر لمٹ سے اوپر جانے کی ان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے. لیکن جو انسان کا بچہ اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اس کی نیچے والی لمٹ ڈیفائنڈ ہے، اوپر والی لمٹ بالکل ڈیفائنڈ نہیں ہے. دنیا میں کسی نے کوئی بھی کام کیا ہے انسان کا بچہ وہ کام کر سکتا ہے، کوئی بھی کام کسی نے بھی کیا وہ کر سکتا ہے. اس لیے کہ ان انسٹنکٹس کے بعد جو کچھ اس نے بننا ہے وہ امکانات کی شکل میں اس میں موجود ہے، جبکہ باقی جانوروں کے اندر وہ پورا کا پورا فارم کے اندر موجود ہے، جو کہ ایک پرٹیکولر ایج کو خود بخود آٹومیٹکلی وہ لینڈ مارک کو اچیو کرتا جائے گا. ہمیں پتا ہے کہ اگر بلی کسی ٹرک کے نیچے نہ آ جائے، ادروائز ہمیں پتا ہے کس ایج میں وہ ریپروڈیوس کرے گی، ہمیں پتا ہے کس ایج کے اندر اس کی طبعی موت ہوگی اور کب وہ ہی نہیں مر جائے گی. قدرتی تو ہمیں بکری کا پتا ہے، گائے کا پتا ہے، سب کا پتا ہے. لیکن انسان کے بارے میں انسان امکانات کے ساتھ پیدا ہوا ہے. جیسے برکت کا بیج ایک ایسے درخت کے امکان کے ساتھ پیدا ہوا ہے جس کے نیچے آپ پوری بارات بٹھا سکتے ہیں، اتنے بڑے امکان کے ساتھ. لیکن اب اس بیج کے لیے نرچرنگ کی ضرورت ہے. اگر اس کو نرچر نہیں کیا جائے گا تو وہ بیج ہوا کے ایک جھونکے میں کہیں ادھر ادھر اڑ جائے گا. لیکن اگر دروازہ بند کر دیں گے پلیز، تھوڑی سی شکریہ. اور اگر اس بیج کو پراپر نرچرنگ کی جائے گی، سردی گرمی سے بچایا جائے گا، مناسب اس کو کھاد دی جائے گی، مناسب موسم سے بچایا جائے گا، اس کی نگہداشت کی جائے گی، پانی واٹ ایور از دی ریکوائرمنٹ دی جائے گی، تو وہ اتنا سا بیج اس کے اندر برگد کا بڑا درخت بننے کا پوٹینشیل موجود ہے. تو اللہ پاک جو ہمارے گود کے اندر جو ایک اشرف المخلوقات بچہ دیتے ہیں اس کے وہ سارے امکانات موجود ہیں، وہ سارا پوٹینشیل موجود ہے. اب جب وہ پیدا ہوا ہے تو بالکل خالی سلیٹ ہے، ایسا کمپیوٹر ہے، برانڈ نیو کمپیوٹر ہے جو آپ خرید کے لائے ہیں، آپ نے پلگ آن کیا تو بس آن ہو گیا ہے، اندر کچھ نہیں ہے. آپ اسے کہیں 2 + 2 اس کو کچھ نہیں پتا. تو آپ کہیں تو اتنا بڑا کمپیوٹر لے کے یہ 2 + 2 کو ملٹیپلائی، جب تک اس میں سافٹ ویئر نہیں ڈلے گا وہ 2 + 2 4 کا اس کو کچھ مطلب پتا. لہذا پیدا ہوتے ہی آنکھیں کھولتے ہی، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ لاسٹ ٹرائیمیسٹر میں جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت سے ہی اس کا سافٹ ویئر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، رائٹ. لیکن کم از کم آنکھیں کھولتے تو ہمارے کنٹرول میں ہے نا. اس وقت سے لے کر میں وقت کی مدد، اچھا جہاں آپ بور ہونے لگے مجھے بتا دیجیے گا، کیونکہ میں تو بولتا رہوں گا تو مجھے تو مزہ آ رہا ہے، میں تو انجوائے کر رہا ہوں. لیکن آپ میں سے کوئی بھی ہماری بہن یا بھائی یہ سمجھے کہ بھئی بہت لمبی بات ہو گئی ہے تو آپ نے بس تھوڑا سا ہاتھ کھڑا کر دینا ہے، تو پھر میں اس کو وائنڈ اپ کر لوں گا. تو اچھا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب 0 ڈے سے لے کر 7 سال کے پیریڈ تک کا ایک پیریڈ ہے جس پیریڈ میں بچے کے برین کی ڈیولپمنٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور جو پہلا تجربہ اس کو ہوتا ہے وہ ایک کنیکشن کے طور پر اس کے دماغ کے اندر ایک سرکٹ بنا، جو یادداشت ہے، جو خیال ہے، یہ ہمارے دماغ میں کنیکشن ہی ہے نا جو بنتے ہیں، ایکچولی فزیکل کنیکشنز ہیں، نیورونز کے آپس میں کنیکشنز ہیں اور ان کے اندر الیکٹرک کرنٹ ریوالو کرتا ہے، اور وہی میموری ہے، وہی ہماری پروگرامنگ ہے، اسی کے تحت ہی ہمارے رویے ڈیولپ ہوتے ہیں، اور بعد میں ان کے کنیکشن ہمارے موٹر کنیکشن بن جاتے ہیں، سینسری کنیکشن بن جاتے ہیں. وہ اتنا کمپلیکس ہے. لیکن اب میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کے پیچھے بہت بڑا پروگرام ہے جو کہ آلریڈی میرے سب کانشیس کے اندر چل رہا ہے، اور وہ پروگرام پہلے دن سے جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس 7 سال کے دوران کچھ ڈوز ہیں اور کچھ ڈونٹس ہیں. پلیز آپ یاد رکھیے گا کہ 7 سال کے دوران میں مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ آپ کی ایک فریج ہے، اس فریج کی ایک کیپیسٹی ہے کہ یہ اس میں کتنے برتن آپ رکھ سکتے ہیں، کتنا گوشت سٹور کر سکتے ہیں، کتنی پانی کی بوتلیں رکھ سکتے ہیں. یہ جو کیپیسٹی ہے نا یہ 7 سال میں بچے کی بن رہی ہے. 7 سال کے اندر یہ اہم نہیں ہے کہ فریج کی کولنگ ایبلٹی کتنی ہے. 7 سال بعد کے لیے یہ اہم ہے کہ 7 سال میں ہم نے اس کی کیپیسٹی کو کتنا بڑھا دیا ہے. اچھا کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے جو اس کی اندر لرننگ ہو رہی ہے وہ تبھی کیپیسٹی بڑھے گی جب تک اس کی لرننگ کنٹیکسچوئل لرننگ نہ ہوگی.
लाइफ रिलेटेड लर्निंग नहीं होगी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं होगी, नंबर एक। और नंबर दो, उसके जो रवैये बन रहे हैं, नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड एंड वैल्यूज, जो कुछ इर्द गिर्द बन रहा है वो इस बुनियाद पर नहीं बन रहा कि उसके अब्बा जान क्या तकरीर करते हैं और उसकी अम्मी जान क्या तकरीर करती हैं। वो इस बुनियाद पर बन रहा है कि उसके अब्बा जान, उसकी अम्मी जान, उसके भाई, उसके दादा कर क्या रहे हैं। लिहाजा अगर पहली दफा बाप ने चीख कर मां को बुलाया और बच्चा अभी 1 दिन का या 2 दिन का है, और बच्चा हमेशा जब भी कोई नया एक्सपीरियंस होता है उसकी वेरिफिकेशन के लिए अपनी मां की तरफ देखता है, या जिसने पहले उसको उठाया होता है उसकी, यूजुअली मां की तरफ। अगर मां की आंखों में अप्रूवल होगी तो बच्चे के लिए वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस के तौर पर डाटा में इंक्लूड हो जाएगा, और अगर डिसअप्रूवल होगी तो वो नेगेटिव के तौर पर उसके दिमाग में अप्रूवल हो जाएगा। लिहाजा 7 साल तक घर के अंदर वो इन्वायरमेंट जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एज एन एडल्ट उसको करना चाहिए, वो 7 साल तक होना बहुत जरूरी है। अगर घर के अंदर एनवायरनमेंट वैसा नहीं होगा तो बच्चे के लिए ये नहीं होगा कि उसकी बुरी तरबियत हो जाएगी, वो उसको ही सही समझेगा। फर्ज करें बच्चा ये देखता है कि एक मर्द है जिसके बारे में कहा जाता है कि मेरे वालिद साहब हैं, वो रात जब आते हैं तो सब लोग सहम जाते हैं, सब लोग डर जाते हैं, और अम्मी जब खाना लेके जाती हैं तो अक्सर ये होता है कि वो ट्रे उठा के जमीन पे फेंकते हैं, और वालिद साहब तो बहुत नाराज होते हैं, बहुत चीखते हैं। और अगर वो मेल बच्चा है तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि ये ही ठीक है, और अगर वो फीमेल बच्ची है उसको यही समझ में आ जाएगा कि मर्द का यही रोल है घर के अंदर, एंड वाइस वर्सा। मैं सिर्फ, आप खवातीन ज्यादा हैं इसलिए मैं अपनी सेफ्टी के लिए मैंने ये मिसाल दी है, तो अदरवाइज वाइस वर्सा एज वेल। तो जो भी घर के अंदर लोगों बिहेवियर होगा, उस बच्चे के अंदर ये नहीं होगा कि ये गलत बात मैंने सीख ली है, यही बात सही है। इसलिए आपने देखा होगा 50-50 साल की उम्र के आपके कुलीग होते हैं, सब कह रहे होते हैं कि यार तुम ऐसा क्यों करते हो। वो खुद भी कहता है मुझे समझ नहीं आता मैं ऐसा क्यों करता हूं। सारे कहते हैं यार इसकी वजह से तुम उस नौकरी से भी निकाले गए, इस नौकरी से भी निकाले गए, तुम ऐसा क्यों करते हो। लेकिन वो बाजी नहीं आता, वो इसलिए कि उसके अंदर एक नॉर्मल के पैटर्न के ऊपर वो चीज रिकॉर्ड हो गई है। दूसरा प्लीज आप एक याद रखिए कि बच्चे को 7 साल, मैं सिर्फ 7 साल की बात कर रहा हूं, 7 साल की उम्र में कॉग्निटिव नॉलेज, जिसमें हम चीजें याद करा देते हैं, जिसमें उसकी मेमोरी को बर्डन कर देते हैं, ये उसके करैक्टर बनाने का सबसे भोंदा तरीका है, और इसके जरिए बच्चे का करैक्टर डेवलप नहीं इसी बुनियाद। और दूसरी अहम बात यह है कि 7 साल की उम्र में बच्चे के अंदर सही, ये गौर से सुनिएगा, 7 साल की उम्र तक बच्चे में सही और गलत का मीटर नहीं होता। 7 साल की उम्र में बच्चे के अंदर कोई मोरालिटी नहीं होती। 7 साल के अंदर उसके अंदर गुनाह सवाब के लिए कोई मीटर नहीं लगा होता। नफ्सियाती तौर पर 7 साल की उम्र तक बच्चे के अंदर सिर्फ यह मीटर लगा होता है, लवेबल, नॉन लवेबल, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। लिहाजा 7 साल की उम्र तक बच्चे को मोरालिटी, एथिक्स, सही क्या है, गलत क्या है, जन्नत क्या है, जहन्नुम क्या है, गुनाह क्या है, सवाब क्या है, तुम बुरे बच्चे हो, तुम अच्छे बच्चे हो, बच्चे के पास इस बात को कंसीव करने का कोई नफ्सियाती पैरामीटर मौजूद नहीं है। 7 साल तक हमारी जिम्मेदारी यह है कि जिसको हम सही समझते हैं उसको लवेबल बनाकर एनवायरनमेंट के अंदर डाल दिया जाए। अगर आप समझते हैं सच बोलना सही है, झूठ बोलना गलत है, तो सच बोलने को लवेबल कॉमोडिटी बनाकर उसके इर्द गिर्द डाल दिया जाए, तो उसके अंदर ये खुद ब खुद डेवलप होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब हम कॉग्निटिव नॉलेज बच्चे के अंदर 7 साल की उम्र तक डालना शुरू कर देते हैं तो बिल्कुल ऐसे है कि इतनी सी फ्रिज है, इतनी सी, हम उसकी कूलिंग एबिलिटी पर जोर दे रहे हैं, उसकी कैपेसिटी को नहीं बढ़ाते। इसलिए बहुत सी माएं ये समझती हैं, आइए मेरा बेटा 2 साल का है, सुनाओ, खड़े होकर सुनाओ, तुम टेबल सुनाओ, और वो चल गया चू वन जा छू 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 ठा छू ऐसे कर रहा होता है। और मेरी एक भांजी है, उसका बच्चा, और उसका दुआए कनूत सुनाओ, वो बच्चा इतना छोटा है, तो एक तरफ वो पेशाब कर रहा था, एक तरफ दुआए कनूत सुना रहा था साथ साथ, और वो तोतरी जबान, और वो बड़ी फख्र से बना रही थी, दुआए कनूत सुना दी, ठीक है। और एक और बच्चे ने टाइटैनिक का गाना सुना दिया, एवरीवन माय, एक जमाने में ये फैशन था सबको टाइटैनिक का गाना सुनाना, और बड़े फख्र से ना, जैसे हमारे घर में तोता हो तो कहते मियां मिट्ठू चूरी सुनाओ, सबको सुनाओ, तो अपने बच्चों को भी ना मियां मिट्ठू बना के ना सबको बड़े फख्र से बयान करते हैं। लेकिन प्लीज मैं आपको यह अर्ज करना चाहता हूं, ऐसा करके हम एक ऐसी फ्रिज बना रहे हैं जिसका साइज एक प्याले जितना है, जिसकी उस प्याले के अंदर कूलिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा है मगर उसकी कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है। बच्चे को कॉग्निटिव नॉलेज उसके स्कोप को नैरो करता है 7 साल की उम्र में,
बच्चों के ऊपर कॉग्निटिव नॉलेज का बोझ। कोई आपने 20 साल का आदमी देखा है जिसको एबीसी ना आती हो? कोई आपने 10 साल का आदमी देखा है जिसको ये ना पता हो दिस इज माई नोज, दिस इज माई आईज, दिस इज माई ईयर? तो हमें क्या मुसीबत है कि 2.5 साल के बच्चे को याद कराना जरूरी है? भाई सीख जाएगा दिस इज माई नोज। वो भी आपने 15 साल का आदमी देखा है जो कहता हो कि नहीं ये असल में मेरी उंगली है और ये असल में मेरा नाक है। आपने ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा होगा। फिर इस बात की हमें क्या प्रॉब्लम है कि हमें 2 साल की उम्र में उसको ये बताना है कि दिस इज माई नोज, दिस इज माई आईज, दिस इज, और फखर से इसको बयान करना है। तो प्लीज ये डोंट्स है। 7 साल की उम्र में कॉग्निटिव इल्म की जरूरत नहीं होती। इस बुनियाद पर बहुत सारी दुनिया के अंदर, जिनमें फिनलैंड एक मिसाल है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एक मिसाल है, उनके अंदर 7 साल की उम्र में वो मना करते हैं कि आप स्कूलों के अंदर ना भेजें और होम एजुकेशन की जाए। हम ये तजुर्बा नहीं कर सकते। हमारे दोस्त हैं बहुत अजीज सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब, और वो कराची में आपके रहते हैं, और वो इसके बहुत ज्यादा कहते हैं कि भाई, और वो खुद अपने बच्चों की मिसाल देते हैं और बहुत कामयाब मिसाल देते हैं कि ये 3 बच्चे मेरे होम स्कूलिंग से पढ़े हुए हैं और वो बड़े ब्रिलियंट हैं। हम ये रिस्क इसलिए नहीं ले सकते कि हमारे यहां पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट ही किसी को नहीं, हमारे वो पेरेंट्स मौजूद नहीं, वो फर्दर स्पॉइल कर देंगे सिचुएशन को, लिहाजा हमें कुछ दरमियान का रास्ता करना पड़ेगा। और दूसरी जो 7 साल की उम्र में ना करने वाली बात है कि 7 साल की उम्र में बच्चा स्ट्रेस नहीं बर्दाश्त कर सकता, और उसके पीछे एक बायोकेमिस्ट्री है। जब भी मैं मतलब आपको मिसाल देता हूं, अभी हम सारे बड़े बड़े एडल्ट लोग हैं, अभी अचानक एक कोबरा सांप यूं रींगता यहां आ जाए, जरा विजुलाइज कीजिए, यहां आके एक सांप ना आपकी तरफ मुंह करके ऐसे खड़ा हो जाए, आप में से अक्सर लोग क्या करेंगे? अच्छा, लेकिन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्ट्रेस के लिए आपकी कैटेकोलामीन सिक्रीट होते हैं, जो साइंस के हमारे टीचर्स हैं वो जानते हैं। एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन सिक्रीट होती है, हमारी ग्लूकोनियोजेनेसिस शुरू हो जाती है, ग्लाइकोलिसिस शुरू हो जाती है, जो लिवर में स्टोर ग्लूकोज है वो मोबिलाइज होना शुरू हो जाता है ताकि हम फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार हो, राइट? अच्छा, लेकिन अगर 24 घंटे हमारे सर के सामने यूं कोबरा खड़ा है तो ये बताइए हमारी क्या हालत होगी? उस वक्त जब ये ब्लड सारा का सारा हमारा मस्तिष्क में जा रहा होता है भागने के लिए, या हमारी आईज वाइड ओपन हो जाती हैं ताकि हम विजन अच्छी तरीके से देख सकें, उस वक्त हमारा ब्लड ब्रेन से शिफ्ट हो जाता है, किडनी से शिफ्ट हो जाता है, लिवर से शिफ्ट हो जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से शिफ्ट हो जाता है, और बॉडी जो है वो कैटाबॉलिक फेज में चली जाती है बनिस्बत एनाबॉलिक फेज से। यानी डेवलपमेंट की फेज की बजाय, जैसे जंग लगी हो तो सारा जो बजट, जंग के दौरान नए पार्क तो नहीं बनते, जंग के दौरान आप कोई और सिनेमा तो नहीं नए खोलते, रिक्रिएशनल पार्क तो नहीं बनाते, जंग के दौरान सारी की सारी चीजें जिंदगी बचाने की उधर मोबिलाइज हो जाती हैं, सिर्फ अस्पताल खुले रहते हैं और बाजू का अस्पताल भी बंद करने पड़ते हैं। तो जब हम स्ट्रेस की हालत में होते हैं तो हमारी बॉडी इस तरह बिहेव करती है। अगर हम बच्चे को कोई भी स्ट्रेस रखेंगे तो बॉडी में कार्टिसोल और कैटेकोलामीन प्रोड्यूस होंगे और बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट रुक जाएगी। तुमने पढ़ा क्यों नहीं, तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आए, तुम्हारा ग्रेड क्या है, फर्स्ट क्यों नहीं आए, सीधे क्यों नहीं बैठे, मेहमान आए थे तो टांग के ऊपर टांग क्यों रखी थी, करके रोटी क्यों खा रहे थे, चप चप की आवाज क्यों आ रही थी, चम्मच क्यों बोल रहा था, बड़ी बहन को देखो वो क्या करती है, तुम्हारा बिस्तर कभी साफ नहीं हुआ। ये वाली जो सिचुएशन है 7 साल की उम्र में, बहुत डेंजरस। इस उम्र के अंदर हम बच्चे को जो स्ट्रेस में रखते हैं उसका दिमाग छोटा हो जाता है, और जो चीज छोटी होती है वो है क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडवर्सिटी क्वोशेंट, आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन। एडवर्सिटी क्वोशेंट का मतलब यह है कि जब भी हमारे ऊपर मुश्किल हालात हो तो हम कैसे बिहेव करते हैं, ये एबिलिटी बच्चे की खत्म हो जाती है। तो प्लीज आप याद रखिए, मैं वक्त थोड़ा है और अहम बात तो महमूद साहब ने करनी है आपसे, तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि 7 साल, अब प्रॉब्लम ये है, मेरे बस में अगर हो, अल्लाह पाक ने मुझे 2 महीने पहले पोती दी है, तो मेरा बेटा और बहू दोनों जो है वो डॉक्टर हैं, उनको हमने तय किया हुआ कि 7 साल तक वो घर में रहेंगे, और ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं, ये करना है, ये नहीं करना, इस तरीके से कंटेक्चुअल लर्निंग करनी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहां 2-3 साल के बाद वो बच्चे आपके पास आ जाएंगे और ओवरलैप करेगा आपका जो ट्रेनिंग का और टीचिंग का स्टाइल है बच्चों के ऊपर। तो उन बच्चों के लिए वो प्रिंसिपल जो घर में थे वही प्रिंसिपल स्कूल में होने बहुत जरूरी है। और अगर ये ना हो, यानी क्या हुआ, अगर बच्चे को कंटेक्चुअल लर्निंग आपने ना दी, कंटेक्चुअल लर्निंग का मतलब यह है कि बच्चे को सड़क पे लेके जाइए, उसके हाथ में मुहद्दब अच्छा पकड़ाइए, उसको तितली दिखाइए, उसको चूंटी दिखाइए, उसको पेंटिंग करवाइए, उसको दरख्त लगवाइए,
उसे कहिए आज का दिन है स्कूल की सफाई का दिन, आज सब लोग स्कूल साफ करेंगे, और बच्चा कहेगा आहा कल हमने स्कूल साफ करना है, तो सारे झाड़ू दे रहे हैं, टीचर भी झाड़ू दे रहे हैं, फन क्रिएट हुआ है। कंटेक्चुअल लर्निंग उसको दीजिए, क्योंकि आप कहेंगे सीखा क्या उसने तो सीखा नहीं कि तुर्की का दारुल हुकूमत कौन सा है, उसको तो पता ही नहीं है कि भाई इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर क्या चल रहा है। जो साथ वाले स्कूल वालों को तो पता है, उस लड़के ने तकरीर करके ये बता दिया था डॉलर क्यों ऊपर होता है, ये डॉलर ऊपर क्यों होता है, तुर्की का दारुल हुकूमत कौन सा है, और जो अकबर बादशाह का बाप का क्या नाम था, और वो उसकी कौन सी बेगम के मरने के ऊपर मुमताज महल के वो जो ताजमहल बना था। ये तमाम बातें ऐसी हैं जो कूलिंग एबिलिटी बढ़ाने की हैं। इसका काम अभी 7 साल के बाद शुरू होगा, अभी कैपेसिटी बढ़ाने का टाइम है, अभी जगह क्रिएट करनी है ताकि ये चीजें बाद में उसमें आ सके। अगर आपने शुरू में ही उसको ये कर दिया तो आपने उसके सर पर खोद चढ़ा दिया और वो एनकेफलिक ब्रेन का बच्चा बन गया। और ये अनफॉर्चुनेटली हम में से अक्सर हैं, और इन सब की बुनियादें 7 साल की उम्र में हम रख चुके होते हैं, और इररिपेयरेबल लॉस हम बच्चों के साथ कर चुके होते हैं। और फिर जब वो 7 साल के बाद उसमें जाता है, और वो इतने से फ्रिज में आप क्या रखेंगे मुझे बताएं, एक खाना इतना सा, उसमें अब क्या रखेंगे, क्या कुछ डालेंगे उसके अंदर। फिर डालने के पास हमारे लिए एक चीज बच जाती है बस, कि किसी तरीके से इसको पैसा कमाने की कोई स्किल सिखा दी जाए, जिसका नाम हमारे मुल्क में एजुकेशन है। इसका नाम हमारे मुल्क में एजुकेशन है कि इसको पैसा कमाने की वाली कोई अच्छी सी मशीन हम बना दें, राइट। तो ये जो 7 साल का पीरियड है, मुझे पता है कि बहुत सारी बातें तशना रह गई हैं, लेकिन 7 साल की उम्र में बच्चे को कोई भी चीज बताकर नहीं सिखानी, करके सिखानी। मसलन मैं मिसाल देता हूं, रिलीजियस एजुकेशन। हम सबका दिल चाहता है ना, हाँ मुसलमान हैं सारे, कोई है जो मुसलमान नहीं है, प्लीज रेज हैंड। एनीवन? क्रिश्चियन है, राइट। तो रिलीजियस एजुकेशन, राइट। आपका भी दिल चाहता होगा कि आपका बच्चा चर्च में जाए, आपका दिल चाहता होगा कि उसको पता हो जीसस क्राइस्ट कौन थे, आपका दिल चाहता होगा कि भाई उसके अंदर एक रिलीजियस उसका माइंड हो। तो क्योंकि सब मुसलमान है इसलिए मैं मिसालें वो दे रहा हूं, मगर शामिल हम सारे बहन भाई उसमें शामिल हैं। तो आपका दिल चाहता है ना कि भी आपका बच्चा नमाज पढ़े, तो उसका एक तरीका है, तुम नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ना फर्ज है, नमाज पढ़ने के 5 फायदे होते हैं। लेकिन 7 साल की उम्र से पहले बच्चे को नमाज पढ़ाने का तरीका यह है कि 3 महीने का बच्चा देखता है कि आवाज आती है, आवाज के बाद पता नहीं अब्बू को दादा अब्बू को क्या होता है कि बाथरूम में जाके हाथ गीले करके और टोपियां लेके बाहर चले जाते हैं। अम्मी पहले सर के ऊपर कोई दुपट्टा नहीं होता, अचानक आवाज आती, सर पे दुपट्टा ले लेती हैं, और उसके बाद एक कपड़ा बिछा के ना तो खड़ी हो जाती हैं। ये रोज देखता है 5 दफा। और आपने देखा होगा, मेरे साथ बहुत बारहा हुआ है, ये छोटी सी बच्ची है और गर्मियों में उसने वो पहनी हुई है, कच्छी पहनी हुई है, और सर पे दुपट्टा बना के और माँ के साथ यूं खड़ी है, और यूं करके माँ को भी देख रही है नमाज पढ़। ऐसा ये मंजर आपने देखा होगा। उस बच्ची को किसी ने नहीं कहा तुम नमाज पढ़ो। ये है कंटेक्चुअल लर्निंग। जो कुछ आप उसको बनाना चाहते हैं 7 साल की उम्र में, उसके गिर्द करके दिखा दीजिए। एक बात। नंबर 2, 7 साल तक उसको कॉग्निटिव लोड ना डालिए, मेमोरी के ऊपर उसके लोड ना डालिए। 2 बातें। तीसरी बात यह है कि उसके अंदर कोई कंपस, कोई यार्डस्टिक मौजूद नहीं है सही की गलत की, अच्छे की बुरे की, गुनाह के सवाब की। 7 साल की उम्र में उसके अंदर सिर्फ एक पैमाना है, लवेबल नॉन लवेबल, क्या मुझे अच्छा लगता है, क्या मुझे अच्छा नहीं लगता। और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है, हर वो चीज जिसको वो अच्छा समझते हैं, मॉरली सही समझते हैं, उसको लवेबल बना के एनवायरमेंट पर क्रिएट कर दीजिए। और चौथी, मैंने अर्ज किया कि इस उम्र में स्ट्रेस को बर्दाश्त करने का उसके अंदर स्टेमिना ही नहीं है। आप एक बच्चे को कहते हैं भागो, उसकी टांगे ही नहीं है। लिहाजा 4 साल की उम्र में, इसलिए 7 साल की उम्र तक एक लगा हुआ थप्पड़ सारी जिंदगी को स्पॉइल करता है। उसको डांटना। 7 साल की उम्र में पेरेंट्स आर लाइक नर्स, नॉट मोर देन नर्स एंड नॉट लेस देन नर्स आइदर। 7 साल। अच्छा, अब मैं 7 साल के बाद जब दूसरा फेज शुरू होता है, ये वो फेज है जिसमें बच्चे के अंदर मोरालिटी क्रिएट करने की जरूरत है, और यहां से अब उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग शुरू होती है। उसको सही और गलत का पता लगना जरूरी है। उसके लिए अनफॉर्चुनेटली जो हमसे गलती होती है, हम यूज करते हैं जो पैवलॉफ ने किया था कुत्ते के साथ, जिसको हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट कहते हैं। रिवॉर्ड और पनिशमेंट नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस। रात को सबने 8 बजे सो जाना है,
چونکہ آپ رات کو 8 بجے نہیں سوئے اور ہم نے بتایا تھا کہ اس کا کانسیکوینس یہ ہوں گے کہ اس چھٹی والے دن آپ نہیں جائیں گے سیر کرنے، باقی بہن بھائی جائیں گے. یہ سزا نہیں ہے، یہ کانسیکوینسز ہے. تو بچے کے اندر ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کی بجائے کانسیکوینسز کا کانسیپٹ ڈالنے سے 7 سال کی عمر میں بچے کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے چوائسز کا. اور اس سلسلے میں جو اہم چیز ہے، جس طرح اس کے ڈوز اور ڈونٹ تھے، 7 سے 13 سال کی عمر تک نمبر 1 بچے کو ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے. اور ڈسپلن سزا نہیں ہے، ڈسپلن سختی نہیں ہے، اور ڈسپلن کے بعد کانسیکوینسز ہیں، وہ پنشمنٹ یا ریوارڈ نہیں ہے. تو اس پیریڈ کے دوران یہ کرنے، تو گھر میں ایک ڈسپلن ہے، سب لوگ فجر کی نماز میں اٹھ جاتے ہیں، یہ ڈسپلن ہے. سب لوگ رات کے 8 بجے سو جاتے ہیں، گھر میں کوئی موبائل نہیں سنتا، یہ ڈسپلن ہے. گھر کے اندر ہر بچہ اپنے کپڑے خود بیڈ کو صاف کر کے جاتا ہے، آتے ہوئے باتھ روم کو خود صاف کرتا ہے. ہر بچہ جو ہے اپنی کم از کم بنیان اور انڈر ویئر خود ہوتا ہے، باقی پھر امی یا کوئی اور دھو لیتی ہے، واٹ ایور. تو 7 سے 13 سال تک بچے کو ایک ڈسپلن سے گزارنے کی ضرورت ہے، جس سے اس کے اندر ایک کیمپس. اور دوسری اہم چیز 7 سے 13 سال تک جو ہے وہ ہے، اس غور سے سنیے گا اس بات کو، بور تو نہیں ہو رہے تھے؟ مربت میں نہ کہیے گا کہ دور سے آیا ہے، تو واقعی بور ہو رہے ہو تو بتا دیجیے گا. دوسری اہم بات یہ ہے، پلیز کو غور سے سنیے گا. 7 سال کی عمر تک بچے کو 2 فینومینا کا پتہ لگتا ہے، واٹ اینڈ ہاؤ. آئی وانٹ ٹو ایٹ، واٹ فروٹ، ہاؤ فریج میں پڑا ہوا ہے. آئس کریم کہاں سے ملے گی؟ فلاں شاپ سے ملے گی. لیکن 7 سال کے بعد بچے کے اندر ایک تیسری چیز ڈالنی بہت ضروری ہے، وہ ہے وائی. مجھے یہ کھلونا چاہیے، یہ واٹ ہے. کہاں سے ملے گا؟ اس شاپ سے ملے گا. آپ کو کھلونا کیوں چاہیے؟ 7 سے 13 سال تک بچے کے اندر وائی کا آنسر دینے کی ایبلٹی ڈالنی بہت ضروری ہے. بچہ کہے مجھے اس لیے کھلونا چاہیے کہ میرے دوست کے پاس بھی کھلونا ہے. دس از ناٹ اے گڈ ریزن ٹو بائی دیٹ ٹوائے. میں اس لیے چاہتا ہوں کہ میری پوری الماری جو ہے کھلونوں سے بھری ہونی چاہیے. یہ بائی کی اچھی ریزن نہیں ہے. مجھے اس لیے کھلونا چاہیے کہ جب میں فارغ ہوتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کو بہلا لوں. ہاں، یہ وائی کی ایک اچھی ریزن. دوسرا، میں اصل میں جب موٹر سائیکل چلتا ہے، یہ اس سے بھی بڑی ریزن. موٹر سائیکل چلتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کے پچھلے پہیے کی وجہ سے اگلا کیسے چلتا ہے، میں ذرا وہ چین سے دیکھنا چاہتا ہوں. یہ وائی کی اس سے بھی بڑی ریزن ہے. اگر وائی کی ریزن سیٹسفیکٹری ہے تو بچے کو کھلونا لے دیجیے. اگر وائی کی ریزن سیٹسفیکٹری نہیں ہے تو آپ اس کو کھلونا مت لے کے دیجیے. اس سے اس کے اندر ایک ابیلٹی پیدا ہوگی جس کا نام ہے ابیلٹی ٹو ایکسپٹ نو. اور ہمارے ہاں جتنے پیرنٹنگ میں، میرا بچہ بگڑا ہوا ہے، میرا بچہ کہنا نہیں مانتا، میرا بچہ موبائل نہیں چھوڑتا، میرا بچہ، میں اس کو کہتا ہوں وہ ضد کرتا ہے، میں اسے کہتا ہوں رات کو دوستوں کے ساتھ نہ پھرا کو نہیں آتا. وہ سارے کے سارے وہ بچے ہیں جن کو پہلے تو 7 سال تک ہم نے برے پروسیس میں سے گزارا ہے، اور 7 کے بعد ان کے اندر وائی جنریٹ نہیں کیا. ہر سوال کے اندر انہوں نے کیوں کا آنسر ڈھونڈنے کی ایبلٹی ان کے اندر کریٹ نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ نو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوا، اور جس کے اندر وہ، جس کو ہم کہتے ہیں بچہ بگڑ گیا. تو 7 سے 13 سال تک یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1، ان کو ڈسپلن میں لانے کی ضرورت ہے، اور وہ ڈسپلن نان کمپرومائزنگ. میں نے ایک دفعہ ایک ویڈیو میں مذاق میں کہا تھا، لیکن وہ بات میں نے صحیح کہی تھی کہ ماں کہتی ہے اگر جھوٹ بولا نا تو تمہاری زبان پر میں کوئلہ رکھ دوں گی. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے اگر یہ کہا ہے اور بچے نے جھوٹ بولا ہے تو مہربانی کر کے ایک دن اس کی زبان پر کوئلہ رکھ دیجئے. میرا یہ مطلب کہ رکھ دیں کوئلہ، مطلب یہ کہ آپ وہ بات مت کہیے اگر آپ نے وہ نہیں کرنی، اور جو کہی ہے اس کو پھر کریں. یہ ہم نے آج یہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا، اور جب نہیں کرنا تو بس پھر نہیں کرنا. اور اس سلسلے میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ باپ اور ماں وہ دونوں ڈیفرنٹ پیج پہ ہوتے ہیں. عموماً ماں جو ہے وہ گڈ کاپ پلے کرتی ہے، آ جاؤ تمہارے ابو آ جائیں ذرا شام کو تمہاری چمڑی ادھرواتے ہیں. تو وہ باپ وتھ بیڈ کاپ، اور امی چلے لے دیں کوئی بات نہیں، کس لیے کماتے ہیں، دلا دینا، سب لوگوں کے پاس ہے، اس کو کیوں نہیں، دلا دیں کوئی بات نہیں. اب ایک دفعہ اس کو منع کر دیا گیا ہے اور پھر ہم نے کہہ دیا نہیں دلا دیں. یہ سب سے خطرناک بات ہے. اب وہ بچہ ڈرامے باز بن جائے گا، دھوکے باز بن جائے گا، نو کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، مینیپولیٹر بن جائے گا، اور آپ کو مینیپولیٹ کرے گا اور آپ مینیپولیٹر ہوتے رہیں گے. رائٹ؟ تو اس لیے میں بات کو فردر سمیٹتا ہوں. 7 سال کی عمر میں کیا کرنے کے کام ہے؟ اب یہ والا کام 7 سال سے پہلے نہیں کرنا.
یہ اتنا ہی کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے وہاں، کیونکہ 7 سال میں اس کے اندر مورالٹی کا کوئی کمپس نہیں ہے. یہاں آپ نے تو آپ کے پاس جو بچے آتے ہیں وہ اس والے، اس لیے آئی ایم شیور کہ آپ کے یہاں تو خیر آرمی کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے جس میں ڈسپلن اور بھی بہتر ہوگا، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، ان کے کانسیکوینسز ان کو پتا ہو. اور جب کانسیکوینسز وہ حاصل کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی اس کو پنشمنٹ نہیں سمجھتے. وہ یہ نہیں کہتے مجھے سزا ملی، وہ کہتے تو کانسیکوینسز ہے، یہ کام کرنے کا یہ کانسیکوینسز تو ہونا ہی ہے. اگر میں کوٹھے سے چھلانگ لگاؤں گا تو میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، یہ سزا تھوڑی ہے. اگر میں کوٹھے سے چھلانگ لگا دوں میری ٹانگ ٹوٹ جائے، اٹس ناٹ اے پنشمنٹ، یہ کانسیکوینس ہے. تو بچے کو یہ 7 سال یہ کرنا ہے. اور جب بچہ تقریباً 10 سال سے اوپر آتا ہے تو اس میں پھر ایک اور چیز ڈیولپ ہوتی ہے، وہ ہے کوشچن پوچھنا. پہلا میں نے کیا آپ سے عرض کیا تھا کہ 7 سال تک ہمیں کانسیکوینسز بتانے ہیں، موریلٹی اس کے اندر کریٹ کرنی ہے، وہ ڈسپلن کے ذریعے کریٹ کرنی ہے. اور اگلی بات میں نے آپ کو جو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے سوالات، اور اس میں وائی کریٹ کرنا ہے اور بچے کے سوالات کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس کا جواب دینے کی کوشش کرنی ہے. میں نے یہ پلان کیا ہوا ہے اپنے بچوں کے سلسلے میں، تو مجھے بہت بیوقوف تھا، ابھی بھی کافی ہوں، تو میں اس کو نہیں کر سکا. اپنے گرینڈ چلڈرن کے لیے ایک میں نے اپنی بہو کو کہا ہے کہ ہم نے بورڈ بنا لینا ہے، تو بچہ جو بھی سوال پوچھے گا ہم اس بورڈ پر لکھ دیں گے، چاہے وہ جتنا بھی اسٹوپڈ کوشچن ہو. ویسے کوشچن کوئی بھی اسٹوپڈ نہیں ہوتا، وہ چاہے جتنا بھی آکورڈ کوشچن ہو. ایک دفعہ ایک خاتون میرے پاس آئی، کہتے آپ کہتے ہیں ہر ایک کا جواب دیں. میرے بچے نے ایک عجیب سوال پوچھا ہے، اس نے کہا امی یہ بتائیں اللہ میاں کی امی کون ہے؟ میں نے کہا پھر کہہ دیا توبہ توبہ، وہ ان کے دادا بہت ناراض ہوئے. انہوں نے کہا تم نے کیا کیا؟ تو پھر میرے ہسبینڈ نے تھپڑ مارا، اس نے خبردار اس طرح کی بات مجھ سے نہیں کرنی. جب ایک بات پلیز یاد رکھیے گا، میں آپ کو کہوں نا پلیز آپ ذرا میری بات کا جواب دے، بہن آپ سے کہوں تو آپ کہیں گے چپ کرے میں ذرا سوچ رہی ہوں، چپ کرے میں سوچ رہی ہوں. ایڈلٹ اس طرح سوچتے ہیں، بچے جب سوچتے ہیں تو وہ بولتے ہیں تو سوچتے ہیں، وہ وربلائز کرتے ہیں جب سوچتے ہیں. تو جب ہم بچے کو کہتے ہیں چپ کرو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مت سوچو. کسی بچے کو یہ کہنا چپ کرو، اور یہ خاص طور پر یہ 5 سال سے تقریباً 13 سال کی عمر تک یہ وہ پیریڈ ہے جس میں ہم بچے کے دماغ کو بالکل ایسے جکڑ دیتے ہیں. میں تھکی ہوئی آئی ہوں، سارا دن میں کام کرتا ہوں، شور مچا رہے ہو، چپ کرو. اس سے زیادہ خطرناک بات ماں یا باپ بیٹے کے ساتھ نہیں، بچے کے ساتھ کر سکتے. کیونکہ جب آپ کہتے ہیں چپ کرو تو اصل میں آپ یہ نہیں کہتے کہ آواز مت نکالو، آپ کہتے ہیں سوچو مت. اور کچھ عرصے کے بعد بچہ سوچ کو غیر ضروری سمجھنے لگ جاتا ہے. ایک بات. اور دوسری میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ اس عمر میں ہر سوال کا ہو سکتا ہے سوال ایسا ہو کہ جس کا بیٹا یہ آپ کا سوال میں نے لکھ لیا ہے، میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں، ہم دونوں میں سے جس کو پہلے پتہ لگ جائے گا وہ اس کا جواب دے دیں گے. ہو سکتا ہے اس پروسیس میں 1 سال لگ جائے، لیکن یہ بیٹا بورڈ پہ ہم نے لکھے ہوئے ہیں جن سے جو سوال آپ نے پوچھے تھے. یہ میں پریکٹیکلی میں نے اپنے طور پہ سوچا. آپ بھی گھر میں اگر آپ کے بچے اس ایج میں ہیں تو آپ یہ کر کے دیکھیے. اسکولوں میں آپ اپنے کر کے دیکھیے کہ آپ دیکھیے گا کہ کتنی ایک انٹریکٹیو لرننگ کا ایک انوائرمنٹ بن جائے گا. تو خیر بہت سی باتیں ہیں. اب یہ 13 سال ہو گئے، اب یہ بچہ ایڈلٹ. میں آپ کو ایک خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 13 سال کا بچہ ہمارے انوائرمنٹ میں، اور ویسٹ والے کہتے ہیں 11 سال کی عمر کے اندر، اب یہ بچہ انڈیپینڈنٹ ایڈلٹ بن چکا ہے. اب اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. اپنے گھروں میں ہم یہ دیکھتے ہیں، کہنا ہی نہیں مانتا ہی نہیں. ہاں کیونکہ فائنینشیل ڈیپینڈنسی آپ کے اوپر ہے، اس لیے پریٹینڈ کرے گا کہ وہ آپ کا کہنا مان رہا ہے، لیکن بیسیکلی کلاس کا ایک اور بڑا لڑکا ہے جو اس کا دوست ہے جس کا کہنا وہ مانتا ہے. کوئی اور ہے جو اس ویکیوم میں آ گیا ہے. تو اس میں بہت سی اور ضمنی باتیں ہیں. اس کے بعد وہ صرف اور صرف ایڈلٹ ہے. اور اس طرح 13-14 سال کے عمر کے بچے کے اوپر بہت مشکل ہے اس کو مینڈ کرنا. ٹیکنیکس موجود ہیں اس کی، یہ اس وقت اس کا موقع نہیں ہے، لیکن ٹیکنیکس موجود ہیں جس سے آپ 13 سال کی عمر کے بچے کو بھی مینڈ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے اس کی اپنی خواہش کا ہونا بہت ضروری ہے، اور آپ کا اور اس کا رشتہ اعتبار کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر تو ہم نے پچھلے 13 سال اسی ترتیب سے گزارے تھے جو میں نے آپ سے عرض کیے ہیں، تو 13 سال کی عمر، غور سے سنیے گا فکرہ میرا، 13 سال کی عمر میں وہ بچہ آپ کو اپنا مینٹر بنا لے گا. لہذا وہ ہے انڈیپینڈنٹ. وہ کہے گا ماما میں سوچ رہا ہوں کہ میں فلاں والا امتحان دے لوں، مجھے آپ کی رائے چاہیے، بتائیے میں دوں کہ نہ دوں. اور پھر آپ اس کے ساتھ آرگو کریں گے، تو آرگو میں آپ اس کو کنونس کریں گے. وہ کہے گا ماما بالکل صحیح، آپ نے جو کہا ہے بالکل صحیح، میں تو بالکل غلط سوچ رہا تھا. لیکن یہ تب کہے گا اگر یہ ہم نے 7 سال کا اور 13 سال کا پیریڈ اس طریقے سے گزارا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. ادروائز وہ آپ کو اعلان کرے گا، آ کے بتائے گا میں نے نہیں کرنا ہے MBBS، چاہے جو مرضی کر لیں.
میں نے وہ آپ کو آگے اناؤنس کرے گا آگے، اور بعض کا پھر اور بھی خطرناک چیزیں بھی اناؤنس کرے گا، جن سے پھر ہم دہل جائیں گے بہت زیادہ، جن میں آج کل کے معاشرے کے اندر ڈرگز بھی ہیں اور بہت سی بے راہ روی ہے جو اس کے اندر شامل ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ کچھ تھوڑی سی ایک آؤٹ لائن تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ تو بنیادی طور پر بچوں کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ کہ ہم ٹھیک ہو جائیں، بچوں کے لیے ہم رول ماڈل بنیں گے تو بچے ٹھیک ہوں گے، ورنہ ٹھیک ہوئے۔ اور دوسرا میں ایک بات خاص طور پر میں نے بیچ میں سے نکال دی تھی، آخر میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز جو ہمارے بہت ذمے ہے ہمارے بچوں کو بتانا، وہ بچوں کو ان کی شناخت کا بتانا ہے۔ میں آپ کے ساتھ بہت دکھ کے ساتھ اعلان کرتا ہوں، میں بہت یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، بہت کالجز میں جاتا ہوں، ہماری یوتھ کا ایک پرابلم ہے، دو پرابلم ہے ویسے، ایک پرابلم ہے، پہلا پرابلم یہ ہے مجھے کوئی طریقہ بتائیے میں پیسے کمانے لگ جاؤں، مجھے بتائیے میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیسے سیکھ لوں، مجھے بتائیں میں گرافک ڈیزائنر کیسے بن جاؤں، میں فری لانس کیسے کرنے لگ جاؤں، مجھے کوئی ٹیکنیک بتائیے، یوٹیوب کا چینل سر آپ کا ہے، پیسے آتے ہیں اس میں انکل، پیسے کمانے کا کیا طریقہ کار ہے، پیسے کما لوں میں کس طریقے سے، ایک بات۔ اور ایک آپ ہم سب ایڈلٹ بیٹھے ہیں اور بہت سیریس گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو لگے کہ یہ بات بڑی عجیب سی بونگی سی بات میں کر رہا ہوں، آلموسٹ ہر لڑکے اور لڑکی کو، لڑکے کو ایک لڑکی چاہیے اور لڑکی کو ایک لڑکا چاہیے، اور بہت چھوٹی، پہلے یہ خیال ان کو یونیورسٹیز میں آتا ہوگا، اب ہماری بچیاں 5ویں 6ٹھی جماعت کی عمر سے ہی، اور میں آپ کو بڑی تکلیف سے یہ عرض کر رہا ہوں، اور لڑکے بھی اس عمر میں، کیونکہ ہم نے ان کے ہاتھ کے اندر ایک پوری کائنات ان کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے، تو وہ کنٹینوسلی ان کے دماغ میں یہ دو قبلے ہیں ہماری یوتھ کے، یہ بتاتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، ہماری یوتھ کے دو قبلے ہیں۔ پہلا قبلہ یہ ہے کہ میں پیسے کیسے کمانے لگ جاؤں، پیسے کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر پیسے کو مطمع نظر بنانا، توبہ توبہ توبہ، ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، ان کے لیے تو بہت ہی خوفناک بات ہے، یہ تو بہت ہی خوفناک بات ہے۔ پیسے کو کمانے سے منع نہیں کر رہے، اللہ کرے بہت پیسے وہ کمائیں، لیکن پیسے کو ہی مطمع نظر بنا لینا، یہ تو بہت، اور یہ ہماری یوتھ کا مین چیزیں یہ ہے، ہمارا میڈیا یہ بتا رہا ہے 2 سال میں کروڑ پتی بنیے، اتنے میں یہ بنیے، بھرا پڑا یہ سارا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری اخلاقی تربیت ہے، خاص طور پر اپوزٹ جینڈر کے بارے میں، یہ ہمارے پچھلے کچھ سالوں کے اندر بہت زیادہ پیتھولوجیکل ہو چکی ہے۔ اور ایک میرے کو ہنسنے کی بات ہے، اندر اس کے اندر دکھ ہے، ایک زمانے میں لوگ اپنے لیے بیگم کو تلاش کرتے تھے نا، تو وہ کہتے تھے سگڑ ہو، دیندار ہو، یہ خوبصورت ہو، وغیرہ وغیرہ، اچھا خاندان ہو، لڑکا بھی لڑکی بھی ایسے کرتے ہوں گے۔ اب آج کل وہ کہتے ہیں کول ہو، پتہ نہیں کول کی کیا ڈیفینیشن ہے۔ اور یہ بات میں ایسے آپ کو نہیں کہہ رہا، میں ڈیٹا کی بیس پر یہ کہہ رہا ہوں، اور میں ڈیٹا کی بیس پر انشاءاللہ وہ پبلش ہوگا وہ پیپر جلدی۔ میں نے 8-10 سال سے کم عمر کے بچوں سے پوچھا تم کس جیسا بننا چاہتے ہو؟ آپ یقین کریں گے کچھ نے فٹ بالروں کے نام بتائے، کچھ نے انڈیا کے اداکاروں کے نام بتائے، کچھ نے کہا آصف اسلم، کچھ نے کچھ اور کہا۔ کتنے دکھ کی بات ہے، ایک بچے نے نہیں کہا کہ میں حضرت ابوبکر جیسا بننا چاہتا ہوں۔ 100 بچوں کا تو ڈیٹا میرے سامنے موجود ہے، کسی نے نہیں کہا میں حضرت علی جیسا بننا چاہتا ہوں، چلے کسی نے یہ نہیں کہا عبدالستار ایدھی جیسا بننا چاہتا ہوں، کسی نے نہیں کہا۔ تو ہم سب، تو اس کا مطلب ہے ہم سارے ایز اے معاشرہ، ہم سارے ایز اے اسکول سسٹم، ہم سارے ایز این ایجوکیشن سسٹم، ہم اپنے بچوں کے قبلے کو بہت غلط رخ پر لے کے جا رہے ہیں۔ اور یہ اتنی، اور اس کی ان کی شناخت نہیں، ایکچولی ان کی شناخت وہ کیا ہے؟ ایک انگریز ہے، انگریز کیا ہے ہمیں پتہ ہے اس کے کیا کریکٹرز ہیں، جرمن کیا ہے ہمیں پتہ ہے اس کے کیا کریکٹر ہے، عرب، چاہے کرسچین ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے مسلمان ہو، عرب ہو تو اس کا عرب کریکٹر نظر آتا ہے اس کے اندر۔ لیکن ہم پاکستانی، ہمارا کوئی کریکٹر نہیں، ہماری کوئی شناخت نہیں، ہماری کوئی پہچان نہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمیں تو یہ سمجھ میں آیا ہے کہ جب تک ہم اپنی بنیاد کے ساتھ نہیں جڑیں گے، جب تک ہم اپنی روٹس کے ساتھ نہیں جڑیں گے اور اس میں شرم نہیں محسوس کریں گے، بہت سارے لوگ جو اپنے دین کے بارے کے اندر بڑی عجیب سی مذہب خیز باتیں کرتے ہیں لبرلزم کے نظام پر، ان سے پوچھیں آپ نے قرآن پڑھا ہے سارا؟ کہتے ہیں قرآن تو نہیں پڑھا۔ اچھا بائبل پڑھی ہے ساری؟ بائبل بھی نہیں پڑھی۔ فلانی کا نہیں وہ پڑھا، تو پھر کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں؟ ایسی سنی سنائی بات کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں؟ ہمیں اپنی روٹس کے ساتھ اپنے بچوں کو بغیر شرمندگی محسوس کیے ہوئے، فخر محسوس کیے ہوئے، ہمیں اپنے اوریجن کے ساتھ اپنے بچوں کو جوڑنا ہے، اور یہ ہم نے جلدی کرنا ہے۔ اگر ہم جلدی نہیں کریں گے، میں آپ کو اپنے سائنٹیفک بیک گراؤنڈ کی بنیاد پر، اور یہ جو آج کل سوشل میرا ایک سرکل ہے اس کی بنیاد پر، میں بہت ہی خوف کے ساتھ، دکھ کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں
کہ فوری طور پر اگر ہم نے اپنے بچوں کا قبلہ درست نہیں کیا، اگلے 10-20 سال میں ہمارے پاس ایسی نسل تیار ہو رہی ہے جن میں سوئسائڈل ٹینڈنسیز ہوں گی، جو ڈرگز میں ہوں گی، جو ڈرگز میں انوالو ہوں گے، جن کا ریلیشن شپ پرابلم ہوگا، اور اس کے لیے اللہ پاک نے زبردست نسخہ کیمیا ہمارے ہاتھ میں دیا ہوا ہے قرآن کی شکل میں. آپ برا نہ منائیے گا، میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور آئی ایم شیور کہ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا ہاتھ کھڑا کریں، لیکن آپ اپنے دل میں، آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کو کم از کم ایک دفعہ مفہوم کے ساتھ پڑھا ہے؟ آپ ہاتھ اب کھڑا کیجیے گا. پچھلے دنوں اسلام آباد کے اندر کنونشن سینٹر میں ہوا تھا ایک پروگرام، تقریباً 5000 لوگ تھے. تو میں نے کہا ہاتھ مت کھڑا کیجیے گا، تو کسی نے کہا نہیں ہاتھ کھڑا کرائیں، ہاتھ کھڑا ہے. تو میں نے کہا کتنے لوگوں نے قرآن پاک کو ایک دفعہ صرف، ویسے تو اس کو پتا ہے یہ بچے نے تلاوت کی ہے تو کیا کہا جا رہا ہے، کیا وہ موٹا موٹا مفہوم ہمیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ نہیں؟ جب ہم امام کے پیچھے تلاوت کر رہے ہیں، وہ تراویح پڑھ رہے ہیں، وہ کیا پڑھ رہے ہیں، وہ موٹا موٹا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے مفہوم کہ نہیں؟ 5000 کے مجمع میں ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جس نے ایسا کیا. رائٹ؟ اتنی موٹی موٹی بیلے اینڈ لا فلانی کتاب پڑھی. تو اس کی وجہ سے نا ہماری کوئی شناخت نہیں ہے. اور ہم میں سے جو کون سا گھر ہے جس کے گھر میں 5 نسخے قرآن پاک کے نہیں پڑے ہوئے؟ سب کے گھر میں پڑے ہوئے ہیں. آپ میں سے، ہم میں سے اکثر کے گھروں میں تفسیریں بھی پڑھی ہوں گی، لیکن ہماری پرائورٹی بالکل نہیں ہے اس کے لیے. تو اس لیے مجھے بہت ہی، یعنی آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ قرآن کی فہم کا جو کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا ایک وہ کورس ہے وہ آپ کے یہاں پڑھایا جاتا ہے. ہم بڑے بھی، ہمارے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کریں، اپنے بچوں کو اصل کے ساتھ جوڑیں. اگر بچوں کو ہم اصل کے ساتھ جوڑیں گے تو انشاءاللہ العزیز ان کے کردار کی تشکیل اس لائن پر ہوگی جو کہ فہم خداوندی کے متحد ہے. میں آخر میں آپ کو صرف ایک بات کہہ کے اجازت لوں گا، وہ یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے 3-4 سطح ہیں. سب سے پہلی سطح ہے لسٹ، نہیں، سب سے پہلی سطح ہے یعنی پلیجر، کہ جس چیز میں مجھے پلیجر آیا میں نے وہ کرنا ہے. صحیح غلط کا کوئی اس میں نہیں ہے، جس چیز میں پلیجر ہوگا اس کو میں نے کرنا ہے. اس کے بعد ہے لسٹ. وہ پلیجر کی ایک فارم ہے، لیکن بعض اوقات لسٹ میں تکلیف بھی ہو رہی ہوتی ہے. یعنی اب آگ میں کود رہے ہوتے ہیں، تکلیف بھی ہو رہی ہے مگر لسٹ ہے اس بات کی. اس کے اوپر کی سطح ہے ڈیزائر، جو میرا دل چاہتا ہے. اور ڈیزائر کے پھر لیول ہے، کیونکہ ڈیزائر ایک لسٹ والی بھی ہو سکتی ہے اور ڈیزائر نفس مطمئنہ بھی ہو سکتی ہے. آپ کی یہ بھی ڈیزائر ہو سکتی ہے کہ میں نے پورے علاقے کے اندر غربت کو دور کرنا ہے. یہ اس سے اگلی سطح ہے. اور اس سے جو اگلی سطح ہے وہ ہے فہم، کہ چاہے کہ لسٹ تھی، پلیئر تھا یا ڈیزائر تھی، میں نے عقل کے پیمانے پر اس کو چنا کہ نہیں چنا. اور اگر ہم اپنی ڈیزائر کو فہم کے ساتھ فلٹر کر لیں، اس کو کہتے ہیں پیشن. اور اگلی غور سے سنیے گا، اگر ہم اپنی ڈیزائر کو فہم کے ساتھ اٹیچ کریں مگر وہ فہم ہمارا اپنا نہ ہو، وہ فہم خداوندی ہو، تو اس کو کہتے ہیں ولایت. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ایک بڑے کی بات کو کوٹ کر رہا ہوں. اگر ہم ڈیزائرس لائف گزار رہے ہیں تو یہ ان لوگوں کو سوٹ کرتی ہے جو اس گروپ میں شامل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ موت سے پہلے زندگی ختم ہو جائے گی. پھر بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم میں سے کوئی سمجھتا ہے موت کے بعد اور زندگی ہے تو ہمیں ڈیزائرس لائف کے ساتھ اٹیچ کرنا پڑے گا فہم کو. تو اس کو ہم پیشن کہیں گے، اور اگر اس کو فہم خداوندی کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے اس کو ہم ولایت کہیں گے. اور فہم خداوندی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجسم صورت میں اور ڈاکومنٹڈ قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ اس کو پڑھنا تو پڑے گا اور فہم کے ساتھ پڑھنا پڑے گا. آپ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کے ہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہمیں اپنے گھروں میں بھی اس کو رواج دینا ہے اور بغیر شرمندہ ہوئے، فخر کرتے ہوئے اپنی جڑوں کے ساتھ دوبارہ جڑنا. بہت شکریہ، آپ نے محبت سے میری بات کو